یعنی اب یہ دو قسم کے گروہ ہیں کہ جن کو نامہ اعمال ایک بائیں ہاتھ میں ملے گا، ایک دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کو اس طرح ذکر کیا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ یوں ہاتھ اوپر اٹھا کے کہے گا یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہاں پہ لفظ ہا اولا لکھا، یعنی جس طرح انسان ایک بڑے خوشی کے موقع پہ بڑا خوشی کے ساتھ بولتا ہے، اس طرح یہ انسان اپنے نامہ مال کو پکڑے گا اور ہوا میں لہرائے گا اور کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، ہا اقرؤوا کتابیہ، او میرے ابا جان، او میرے ابا جان، او میرے چاچا جان، او میرے بھائی، یہ دیکھو میرا نامہ مال۔ ہا اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے دنیا کے اندر نبیوں کے اوپر وحی کی، اور وہ 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان 4 کتابوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کے راستے بتانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہی کے راستوں سے نکال کے ہدایت کے راستے بتانا چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر جو اپنا تعارف کروایا اور جس سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تیار کیا، اس سفر کے کچھ قانون، کچھ قاعدے، کچھ زندگی کے اندر احکام نازل فرما کے لوگوں کو صراط مستقیم کی سمجھ نصیب فرمائی۔ اب دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے تو دنیا اس کے 2 دشمن ہیں، اس میں سے ایک شیطان ہے اور دوسرا انسان کا نفس ہے، یعنی انسان کی خواہشات۔ انسان جب خواہشات اور شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ دنیا اور آخرت کے اندر بڑے خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ فرمایا بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے، یاد رکھ وہ کچھ ہوگا جو تو چاہے گا۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہیں کرے گا تو یاد رکھ وہ کچھ نہیں ہوگا جو تو چاہے گا۔ اس کر کے سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی چاہت کو دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو انسان دین پہ چلے گا اسے صرف اخروی کامیابی ملے گی۔ جو انسان دین پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائیں گے، ایک دنیا اور دوسرا آخرت۔ دنیا تو اسے جو ہے راستے میں چلتے چلتے مل جائے گی، لیکن اصل مقصد جو ہے آخرت کی کامیابی کا ہے کہ یہ انسان آخرت کے اس عظیم دن میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ انسان حاضر ہوگا تو وہاں کامیاب ہو جائے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ جب انسانوں کا حساب و کتاب کریں گے تو دنیا کے اندر جس نے اپنے رب کو راضی کیا تو یہ انسان سرخرو ہو جائیں گے، اور ان کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جو انسان سرخرو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ان کو ان کا نیک نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس کے لیے آسان حساب ہوگا۔ یعنی اس بات کی یہ علامت ہوگی، نشانی ہوگی کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا اس سے سہل حساب لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ لوٹے گا اپنے خاندان کی طرف، اپنے قوم قبیلے کی طرف۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خوشی خوشی۔ یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ بھی جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب ہوگا، اور وہ خوشی خوشی لوٹے گا اپنے اہل و عیال کی طرف۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس وہ اس وقت موت کو پکارے گا۔ کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، جب میں قبر میں رکھا گیا تو دوبارہ نہ اٹھایا جاتا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اسے رونتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
بے شک وہ اس سے پہلے انہ ظن ان لن یحور بلا، کہ اس سے پہلے کیا تھا، بڑا خوش و خرم تھا، بلا ان ربہ کان بھی بصیرا، کیا وہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے؟ انہ ظن ان لن یحور بلا، کیوں نہیں، بلا کہ بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی اب یہ دو قسم کے گروہ ہیں کہ جن کو نامہ اعمال ایک بائیں ہاتھ میں ملے گا، ایک دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کو اس طرح ذکر کیا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ یوں ہاتھ اوپر اٹھا کے کہے گا یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہاں پہ لفظ ہا اولا لکھا، یعنی جس طرح انسان ایک بڑے خوشی کے موقع پہ بڑا خوشی کے ساتھ بولتا ہے، اس طرح یہ انسان اپنے نامہ مال کو پکڑے گا اور ہوا میں لہرائے گا اور کہے گا ہا اقرؤوا کتابیہ، ہا اقرؤوا کتابیہ، او میرے ابا جان، او میرے ابا جان، او میرے چاچا جان، او میرے بھائی، یہ دیکھو میرا نامہ مال، ہا اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور کہے گا کہ میں اپنے رب سے ملنے کا گمان کرتا تھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور کہے گا کہ میں اپنے رب سے ملنے کا گمان کرتا تھا، حکم ہوگا جا عیش کی زندگی گزار، فی شت راضیہ فی جنت عالیہ، بڑی عالیشان جنت کے اندر حکم ہوگا جا عیش کی زندگی گزار، کھا پی فی شت راضیہ فی جنت عالیہ، بما اسلفتم بڑی عالیشان جنت کے اندر چلا جا، گزرے دنوں میں محنت کرتا تھا، اس کا صلت کلوا واشربوا انیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو گزرے دنوں میں محنت کرتا تھا، اس کا صلت جاری۔ اب دوسرا اللہ تعالیٰ نے جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ مال ملے گا وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، ما اغنی عنی مالیہ، ما اغنی عنی مالیہ، کہے گا آئے میرا مال کہاں چلا گیا، آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، بڑے بڑے بادشاہ کہیں گے آج ہماری سلطنت ختم ہو چکی، آج ہماری سلطنت زائل ہو چکی، آج وہ سلطنت ہماری دنیا میں جو تھی ختم ہوئی، ہلک عنی سلطانیہ، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہا جائے گا پکڑو اسے توق پہناؤ، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کی طرف کھینچو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑو۔ اس کا قصور کیا تھا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اپنے رب کی باتوں پہ یقین نہیں لاتا تھا، یہ اپنے رب کی باتوں کو مانتا نہیں تھا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاؤنہ حمیم، آج اس کا کھانا جہنم کے درخت تھور کا درخت، فلیس وطعام اسیم، اور زخموں سے نکلی ہوئی پیپ اس کا پینا، کھانا اس کا وہ تھور کا درخت، ولا طعام اسیم، گناہگاروں کا کھانا، اس کو نہیں کھائے گا مگر بڑا خطا کار۔ دوسرے گھر میں ان جہنم کان مرصاد، بے شک جہنم گھات میں ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کی گھات میں، لابسین فیہا احقابا، مدتوں اس میں رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں پانی چکھنے کو، نہ اس میں کوئی چیز پینے کی، الا حمیما وغساقا، سوائے زخموں سے نکلی ہوئی پیپ کے، جزاء وفاقا، یہ بدلہ اس کا جو دنیا میں کرتے تھے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، فرمایا سکوم کا درخت انہیں کھلایا جائے گا، طعام الاسیم، یہ گناہگاروں کا کھانا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جہنم کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جہنم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اور نامہ اعمال جس وقت انسان کو دائیں اور بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس وقت جو انسان کی خوشی اور غمی کا اظہار ہوگا، اس سے پہلے کبھی اس نے ایسی غم نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کبھی ایسی خوشی دیکھی ہوگی۔ خوشی ملے گی تو انتہا درجے میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو دنیا کے اندر اس چیز کے اندر سمو کے رکھا ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ میں نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اپنے اوپر نگاہ رکھے کہ آیا
میں جو زندگی گزار رہا ہوں کیا مجھے جس سفر پہ میں نے جانا ہے وہاں پہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں کہ نہیں؟ فرمایا عقل مند اور دانا انسان وہ ہے جو انسان آنے والے وقت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے، یعنی قبر ہر برحق ہے۔ قبر روز کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سختی کا گھر ہوں، دیکھ تیاری کر کے آنا۔ اور جو انسان دنیا میں سمجھداری سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت کے بعد بھی انعام رکھے اور دنیا میں بھی انعام رکھے۔ موت کے بعد کے انعام اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو سلام پیش کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رب رحیم کریم ذات کی طرف سے تمہیں سلامتی ہو، سلام قولا من رب الرحیم۔ اب رب خود سلام بھیجتا ہے، پھر فرشتے سلام بھیجیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو اس بات پہ کہ تم نے دنیا میں صبر کیا، یعنی جب مصیبتیں آ چکی، سختیاں آ چکی، پریشانیاں آ چکی، ان مصیبتوں میں تم نے صبر کیا، اب صبر پہ آپ اللہ کے کام پہ جمے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، فنعم عقبی الدار، کیا ہی خوبصورت بدلہ ہے اس صلے میں کہ تم نے دنیا میں صبر کیا اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور اس کے بدلے میں تمہیں اچھا اور بہترین گھر موت کے بعد دے دیا گیا۔ ان ھذی تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اس شخص کے لیے کہ جو کل اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ٹھکانہ اچھا بنانا چاہتا ہو، یعنی اس شخص کے لیے جو اپنا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا بنانا چاہتا ہو۔ اب دنیا کے اندر جس طرح لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ایک ماحول معاشرہ بنا ہوا ہے، دنیا کے کاموں میں انسان لگتا ہے، مال کی محنت کرتا ہے، تو ان مال کی محنتوں کی وجہ سے اور چیزوں کے بنانے کی وجہ سے انسان کو اللہ کے کام پہ غفلت ہوتی ہے۔ تو انسان نے اپنی نظر رکھنی ہے کہ چیزوں میں لگنے میں، اسباب کے لگنے میں کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان چیزوں میں لگ کے اللہ تعالیٰ کے کام کو پورا نہ کر سکوں۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کی چھائیاں عطا فرما دے، آخرت کی چھائیاں عطا فرما دے، یعنی نماز ہے لیکن اس نماز کے اندر یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی خوشیاں مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز صرف اخروی کامیابی کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے نماز ہے۔ اور پھر اسی طرح جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان دعاؤں میں جب انسان نیک عمال میں لگتا ہے تو ان نیک عمال کے لگنے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم واقعہ ہی کامل ایمان والے ہو، نیک عمل کرنے والے ہو، تو تمہیں دنیا کی خلافت عطا کر دی جائے گی۔ اگر تم واقعی نیک عمال کرنے والے ہو، اللہ کو راضی کرنے والے ہو، تو پھر تمہیں واقعہ ہی دنیا کے اندر خلافت عطا کر دی جائے گی، یعنی دنیا کی جتنی خوشیاں تمہیں عطا کر دی جائیں گی۔ مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، سختیوں کا آنا انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ ایک راستے سے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے انسان کے زندگی کے اندر فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچے آتے ہیں۔ انسان نے اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ بھئی آیا میں جس زندگی کو گزار رہا ہوں وہ زندگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے یا مردود ہے، اور یہ قیامت تک انسان دنیا کے اندر جتنے بھی آئیں گے اسی دائرے کے مطابق گزاریں گے، اور جس انسان کو موت آ گئی اس کی قیامت آ چکی، یعنی جس انسان کی موت آ جاتی ہے تو موت آنے کے بعد اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں رہ کے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ماحول میں، جس معاشرے میں آپ زندگی گزاریں گے آپ کی عادات ویسے ہی بن جائیں گی۔ اگر آپ کسی گندے معاشرے میں زندگی گزاریں گے، دنیا کے ماحول میں یہ چیزیں نہیں ملتی جو ایک اچھے ماحول کے اندر ملتی ہیں۔ مسجد کو دیکھنا، مسجد کے اندر آنا، حدیث کو دیکھنا، حدیث کے سبق سننا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کا سبق سننا، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھو کوئی انسان کسی کو گالی دیتا ہے تو گالی دینے میں اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ گالی کے اثرات ہیں۔ اسی طرح جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کو سمجھا جاتا ہے تو اس کے انسان کے جسم پہ، انسان کے دماغ پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، تو وہ اثرات انسان کو دوسرے ماحول سے جدا کرتے ہیں۔ اب انسان ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے، خود اچھے ماحول میں رہنا اور پھر اچھا ماحول بنانے کی کوشش کرنا، خود اچھے ماحول میں زندگی گزارنا اور پھر اچھے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔
اگر آپ ایک اچھے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں اور پھر اچھا خود ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اندر نیک لوگوں کی صفات پیدا ہوں گی۔ کیوں؟ یہ قانون قاعدہ ہے کہ جو انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ جو ہم نے اس دن واقعہ پڑھا تھا سورۃ الکہف کے اندر اصحاب کہف کا، اس میں جو اصحاب کہف تھے ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ اب یہ واحد کتا ہے جو جنت میں جانے والا ہے، اس کتے نے کیا کیا تھا؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تھی۔ اس کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تھی، حالانکہ کتا نجس ہے، لیکن صحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس وقت انسان نیک اعمال کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے کہ اللہ مجھے تو نیکی کی توفیق نصیب فرما، مجھے اپنا تو محبوب بنا لے، اور ان لوگوں کی زندگی نصیب فرما جس پہ تو راضی ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے نیک اعمال پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے راستے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھو اصحاب کہف ہیں، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس بادشاہ سے دور ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں ثانی کیا پیدا کی کہ اللہ نے انہیں نیند دے کے اللہ نے انہیں نیند دی، اور نیند دینے کے بعد 309 سال سلائے رکھا۔ جس وقت اس بادشاہ کا دور ختم ہوا پھر جگایا، یعنی وہ کفر کا یعنی وہ جو بادشاہ تھا کفر کرنے والا تھا، تو کفر کرنے والے بادشاہ کو جب موت آئی تو موت آنے کے بعد ان کو جگایا۔ جب وہ واپس اس سلطنت کے اندر آئے تو وہ بادشاہ مر چکا تھا اور کوئی اور لوگ آباد تھے جو ایمان والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے لیے راستے کیا نکال دیے کہ جب ان کا دل مصمم نیکی کے اوپر آ چکا، ایمان کے اوپر آ چکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے ظلم سے بھی بچایا، اور پھر انہی کو مثال بنا کے دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جب ہم ایمان والے دعا کرتے ہیں تو ایمان والوں کے لیے ہم کیسے راستے کھولتے ہیں۔ اس کر کے اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر چلنے والوں کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ جب یہ صبر کرے گا، صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جس طرح پریشانیاں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ان سختیوں میں کوشش انسان یہ کرے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، برے اعمال سے بچ جاؤں، اللہ کو راضی کرنے پہ لگ جاؤں۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دی کہ 18 سال بیمار رہے ہیں، یہ کوئی ایک دن یا 2 دن نہیں رہے، 18 سال بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور وہاں پہ الفاظ ہیں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب نے پکارا کہ مجھے سخت تکلیف پہنچی، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرًا لِّلْعَابِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا، اور ہم نے اس سے اس کے غم کو دور کیا جس بیماری میں ہم نے اسے مبتلا کیا، اور ہم نے اس سے مال چھینا وہ بھی دے دیا، ہم نے اس سے اولاد چھینی وہ بھی دے دی، جان چھینی یعنی بیماری لگا دی تھی وہ بھی اسے دوبارہ لٹا دی، مثلہم معہم، اور اس کی مثل اور زیادہ نعمتوں میں اضافہ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 جملے بولے، وذکر للعابدین، یہ نصیحت ہے بندگی کرنے والوں کے لیے، اور پھر فرمایا وذکر لأولی الالباب، یہ نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ یعنی جس وقت تکالیف آتی ہیں تو اس میں صبر کا جو دائرہ کار ہے، اس صبر کے اندر انسان کی ازمائش ہوتی ہے۔ پھر اسی جگہ آگے الفاظ آتے ہیں کہ نعم العبد انہ وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بڑا صابر پایا، نعم العبد، یہ بہت اچھا بندہ تھا، انہ اواب، یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف آنے والا تھا۔ اب دیکھو جو چیزیں چھینی، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، اور جو نعمتیں چھینی تھی وہ ساری کی ساری دے دی، اور جس وقت بیماری لگی اس وقت کے مطالبات شیطان کے کیا تھے کہ اللہ تو نے ایوب کو اس لیے تیری عبادت کرتا ہے کہ آپ نے اسے مال دے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا مال کو میں اس کے مال کے اوپر تجھے تصرف دیتا ہوں، جا اس کے مال کے ساتھ جو چاہ کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کا سارا مال ایک دریا سے نکل رہا تھا، دریا کا بند کھلا، اس شیطان نے کھولا اور سارا غرق ہو گیا۔ تو شیطان آیا بھاگتا ہوا ایوب علیہ السلام کے پاس کہ تیرا تو مال ضائع ہو چکا ہے، تو کس کی بندگی کرتا ہے؟ فرمایا الحمدللہ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا۔ پھر کہنے لگا کہ اللہ آپ نے اسے اولاد دے رکھی، اولاد چھین لے، پھر میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ فرمایا جا کے اس کی اولاد کے اوپر میں نے تصرف دے دیا تجھے، جو چاہتا ہے کر لے۔ فرمایا اولاد بیٹھی تھی ایک گھر کے اندر، تو جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ایک کڑی اس کو کھینچا تو ساری اولاد نیچے دب کے مر گئی۔ ایوب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت بیوی یہ دونوں بچ گئے۔ اب شیطان نے کہا تیری تو اولاد بھی چلے گی، کس کی بندگی کرتا ہے؟ فرمایا الحمدللہ جس نے دی تھی اس نے لے لی۔ یعنی کوئی دل کے اندر غم نہیں،
کوئی دل کے اندر افسوس نہیں، میرے اللہ نے دیا تھا، میرے اللہ نے لے لیا۔ تیسری آزمائش آئی تھی کہ اللہ آپ نے اسے صحت دے رکھی، آپ صحت لے لے، پھر میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جا، اس کے جسم پہ تیرا تسلط ہے، جو چاہے اس جسم کے ساتھ کر لے۔ تو جس وقت وہ جسم کے اندر اس نے تسلط کیا تو کیا کیا، سارا جسم خراب کر دیا۔ جسم کے اندر یعنی کہ تھوڑی پنسی کی شکل میں بیماری لگ گئی، جسم جزام کی بیماری بولتے ہیں۔ تو وہ آگے کہتا تھا کہ دیکھ اب کس کی بندگی کرتا ہے، لیکن ایوب علیہ السلام صبر ہی صبر، اللہ کو راضی کرتے رہے کہ جس اللہ نے صحت دی تھی اس اللہ نے بیماری دی ہے تو اس پہ صبر کروں گا۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ اللہ سے ایک دعا مانگ لیں، اللہ آپ کو صحت دے دے۔ تو آپ نے جواب میں کیا کہا کہ ہم نے 80 سال خوشی کی زندگی گزارے ہیں، 80 سال گزر لینے دے پھر میں اللہ سے مانگوں گا، ابھی تو مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے شرم آتی ہے۔ یعنی اتنا صبر تھا ان کے اندر۔ تو 80 سال کے بعد یعنی 18 سال کے بعد ایک لمحے کے اندر دعا جو مانگی، یہ دعا مانگا کرتے تھے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ایوب پکارتے رہے اللہ مجھے صحت تکلیف پہنچی تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو بار بار یہ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے اندر حکم دے دیا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ، ایوب نے پکارا مجھے شیطان نے چھوا، صحت تکلیف دی۔ فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل برد و شراب، تو پاؤں زمین پہ مار، اس سے پانی ابلے گا، اس کو پی لے، اس سے نہا لے۔ تو پاؤں مارا، پانی نکلا، انہوں نے پانی پیا، پانی جسم پہ لگایا، بس ایک لمحے میں، کوئی طبیب نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ جو حکیم ہے، وہ جو علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک لمحے میں ٹھیک کر دیا۔ تو ساری خوشیاں جو چھینی تھی سب کچھ دے دی۔ تو کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے کہ آپ کی خوشی کے دن سب سے کون سے تھے؟ فرمایا جو بیماری کے دن تھے وہ میرے سب سے خوشی کے دن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ روز مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ اے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے۔ تو جب اللہ پوچھتا تھا تو اللہ کی جو ندا آتی تھی، سارا دن میرا اسی کے اندر گزر جاتا تھا، میں ان خیالات کو سوچتا تھا۔ تو یعنی وہ میرے خوشی کے سب سے اچھے دن گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے کس ماحول میں، کس معاشرے میں زندگی گزارنی ہے اور کس طرح زندگی گزارنی ہے، اور کل اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اور میں کل موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو دنیا میں تکالیف پہنچتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، تو ان کو اپنے پاس بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو لوگ کہیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ شہید ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر مصیبتوں پہ صبر کیا۔ تو جو دوسرے لوگ ہوں گے نا، جب ان کو دیکھیں گے کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں تو یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں کینچی سے کاٹ دیا جاتا، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن آج جو انعام ان لوگوں کو مل رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائی ہیں، آج ہمیں یہ مل جاتا۔ یعنی ان لوگوں کا حساب و کتاب نہیں۔ اس کر کے جب سختیاں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کے سسکنے سے، اس کی آہوں سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے جسم کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اور بالکل معصومانہ موت اس کی آتی ہے اور اللہ سارے اس کو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کل اصل موت کے بعد کی کامیابی اصل کامیابی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچ چکا، دوزخ سے بچ چکا اور جنت میں داخل ہو چکا، پس یہ کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر استغفار پڑھنے والوں کو رزق کا وعدہ کیا کہ جو انسان اللہ سے بار بار توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر رزق کی وسعت کا وعدہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی جو انسان بھی تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں، ہر پریشانی سے نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں موت کے بعد کی خوشیوں کو ذکر کیا دین کے ساتھ چلنے میں، وہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ذکر کیا کہ جب تم اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ کو یاد کرنے لگو گے، تو جس طرح میں تمہاری آخرت بناؤں گا اسی طرح میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے نکل کے زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے جہالت کے۔ گناہ ہو گیا فوراً توبہ، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنے پردے کی حفاظت کرنا، یہ وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمے کیے، مرد ہو یا عورت۔ اپنے کانوں کی حفاظت کرنا کہ کانوں میں اللہ کے غیر کی آواز نہ پڑے، گانوں کی آواز نہ پڑے، اپنے آنکھوں کی خوب حفاظت کرنا، یعنی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ مشق سے ہوتا ہے۔ ہمارے اس وقت سب سے جو بڑی کوتاہی ہو رہی ہے وہ آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، تو اپنے آنکھوں کی خوب حفاظت کرنا
کہ میری نظر کسی غیر محرم پہ نہ پڑے۔ اور پھر باتوں کے اندر ہم غیبتیں کرتے ہیں، جب ایک دو چار بچے بچیاں بیٹھ جاتے ہیں، مرد عورت بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا ایک کی باتیں دوسرے کے اوپر بیان کرنا کہ اس نے فلاں کیا، فرمایا یہ غیبت ہے۔ اور میں غیبت انسان کے نیکیوں کو ایسے چاٹ جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے لیکن غیبت کر کے کیا کرتا ہے، وہ اپنے جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ اس کو دے دیتا ہے جس کی وہ غیبت کرتا ہے۔ اس کر کے غیبت سے بچنا، اور اسی طرح جو باتیں سنی جاتی ہیں ان کو اس نیت سے سننا کہ میرے اندر آ جائیں، کیونکہ یہ چیزیں صبر کا پیدا ہو جانا، اور اسی طرح تقوی کا پیدا ہو جانا، توبہ کرنے والا بن جانا، اللہ کی عبادت کرنے والا بن جانا، یہ ساری چیزیں تب آئیں گی جب آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو گے۔ اگر صرف بیان بائی بیان ہو کہ سن لیا اور پھر چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ اب آپ علم سیکھ رہے ہو تو علم سیکھنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے، ایک معیار دیا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معیار دیا، اس معیار کے مطابق آپ نے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ خود عمل پہ لگنا اور دوسرے لوگوں کو عمل پہ لے کے آنا، گھر سے شروع کرو اور پھر آہستہ آہستہ اپنے دوست احباب میں جا کے لوگ ان کو اللہ کے احکام پہ کھڑا کرنے کے لیے مجبور کرنا۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ سب سے پہلے آپ بولنا سیکھیں۔ یہ جو بولنے کی مشق ہے نا، یہ آپ کو آنی چاہیے کہ آپ جیسے تعلیم کرواتے ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں 5-10 آدمی بیٹھتے ہیں نا، تو یہ تعلیم کروانے سے آپ کی جھجک ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کی 8-10 آدمیوں کے سامنے جھجک ختم ہوگی تو پھر آپ مجمع کے سامنے بول سکتے ہو۔ پھر جب آپ کی یہ جھجک ختم ہو جائے، پھر بولنا سیکھا جائے کہ ہم نے بیان کرنا کیسے ہے، تو اس میں سب سے اہم چیز میں نے کہا کہ وہ بڑائی ہے اللہ کی، آپ نے بڑائی کو سیکھنا ہے۔ یہ جمعے کے دن اس کر کے یہ تھوڑا سا وقت لگایا جاتا ہے کہ آپ کو کم سے کم ماحول کے اندر رہنا اور ماحول بنانا آپ کو آ جائے، اور پھر آپ جس طرح زندگی گزارنے کا حق اس کو سیکھ لیں۔ تو ابھی یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، تقریباً کوشش کریں 10 منٹ 15 منٹ جیسے ہی موقع ملے، ایک تو اللہ کی بڑائی کو بولنا، دو بچیوں کے نفی اور اثبات کے ساتھ، یعنی تھوڑا تھوڑا بولو، 3-3 4-4 منٹ بھی بولو گے نا تو پھر بھی آپ کو بولنا آئے گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ نے بولنا ہے کہ اللہ خالق ہیں، اللہ رازق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں، اللہ کے بغیر کوئی رازق نہیں، اللہ کے بغیر کوئی مالک نہیں۔ اب اس طرح آپ نے خالق کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، یعنی زمینوں کو آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، ہوا کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ایک ایک چیز بول کے اس کی نفی کرو کہ بھی اللہ کے سوا ہواؤں کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا، زمین کو اللہ کے بغیر کوئی پیدا نہیں کر سکتا، سورج کو اللہ کے بغیر کوئی پیدا نہیں کر سکتا، سورج کو اللہ کے بغیر کوئی چلا نہیں سکتا، سورج کو اللہ کے بغیر روشنی دے نہیں سکتا۔ پہلے اسبات بولو، یعنی اس کا وجود بولو کہ یہ اللہ نے کیا، پھر کہو اللہ کے بغیر کوئی کر نہیں سکتا۔ اس طرح 2-3 منٹ اس کو بولنے کی کوشش کرو، یکدم آپ کو نہیں آئے گا، لیکن آپ کوشش کرو گے تو تب آئے گا۔ میری بات کو سمجھ آ گئی؟ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ 10 منٹ 5 منٹ یہ تھوڑا سا تعلیم کروائی یا نہیں کروائی صبح ابھی آگے؟ ہاں، تو آپ نے یہ جو تھوڑی سی بڑائی وغیرہ بولی ہے؟ نہیں بولی؟ بولی ہے نہیں؟ ہاں، ابھی یہ صرف اتنا کرو کہ ایک دوسرے کے ساتھ 2 ٹولیاں بن کے، تو یعنی کہ جیسے نفی اس بات کی جس کو جتنی سمجھ آئی ہے نا، تو وہ آپس میں کھڑے ہو کے بول بھی سکتا ہے۔ 5 منٹ 6 منٹ آپس میں بولو 5-10 کے سامنے، تو جیسے آپ 5-10 کے سامنے بولو گے پھر آہستہ آہستہ آپ کو بولنا آنا شروع ہو جائے گا، لیکن پہلے 2-3 کر کے بولو، اور پھر اس کے بعد 2 بچیاں، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ملتا ہے تو اس طرح یعنی کہ 8-10 کے سامنے بولنے کی کوشش کرو۔ ڈرنا جھجکنا نہیں ہے، اگر ڈرو گے جھجکو گے یہاں پہ تو پھر آگے بول نہیں سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک، سبحان اللہ و بحمدہ۔